تو قرآن شریف کے بارے میں اگر میں بہت ساری باتیں کہنے لگوں کہ قرآن شریف میں بہت سی ایسی آیتیں ہیں جو آدمی کو ہتھیار اٹھانے اور غیر مسلموں کو قتل کرنے کی اجازت دیتی ہیں، تو میں اس میں کیا بری بات کہہ رہا ہوں؟ یہ تو لکھا ہوا ہے. تو آپ کہیں گے کہ دیکھیے صاحب پشپن صاحب تو غلط بول رہے ہیں، قرآن شریف میں تو ایسا نہیں لکھا. تو میں بتا دیتا ہوں ایک مثال دے کر کے. ایک آیت یہ کہتی ہے اجے بھائی، قرآن مجید میں ایک آیت یہ کہتی ہے کہ کسی ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. یہ کتنا اچھا ہے سننے میں، اتنا خوبصورت ہے، واہ 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 واہ، کمال کر دیا صاحب. لیکن 5 پنے پر کے آگے جائیں گے تو اس میں دوسری جگہ جہاد لکھا ہوا ہے کہ جو مشرک کہتے ہیں مورتی پوجک کو، جو مشرک آپ کے دھرم کو نہ مانے، اسے ایکسپٹ کرنے سے منع کر دے، اسے آپ لالچ دیں، اگر نہ مانے تو دھمکائیں، اس کو ڈرائیں، اور وہ اللہ یا رسول کو نہ مانے تو اس کا قتل واجب. یہ قرآن کی بھر سنو اور سورہ 5 کہتی ہے عطا جب حرام برجت مہینے بیت جائیں تو مشرکوں بہو دیووادیوں یعنی مورتی پوجا کرنے والوں کو قتل کرو، جہاں پا انہیں پکڑو، گھات لگا کے ان پر حملہ کرو، اور جب وہ توبہ کر لے، نماز قائم کرے اور زکات دے تو انہیں چھوڑ دو، اللہ چھموشیل ہے اور دیابان. قرآن میں یہ اسپشٹ لکھا ہوا ہے کہ دنیا میں کسی بھی کافر کو جیوت رہنے کا ادھیکار نہیں ہے. دنیا میں مسلمانوں کا جو سب سے بڑا لکष्य ہے وہ ہے کافروں کا قتل کرنا، کافروں کی سمپتی پر قبضہ کرنا. بہرحال آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اللہ چاہتا تو کافروں کو تسلط دیتا تمہارے اوپر اور وہ تمہیں قتل کرتے، لیکن اللہ نے انہیں تسلط نہیں دیا. اللہ تھوڑا تھوڑا سا کہیں پر کسی ایک کو پاتے ہیں، لیکن اب تک کی جو رپورٹیں ہم دیکھ رہے ہیں، دیکھ نہیں رہے ہم، اب تک کی میں بتاؤں موب لنچنگ جتنے بھی ہیں، موب لنچنگ کی جتنے بھی ہم نے دیکھے ہیں، ایسی بزدلی ہے اس میں. ایک مسلمان ہے 15-20 کتے مل کر کے نوچ رہے ہیں، 15-20 کتے مل کر کے اس کو نوچ رہے ہیں. تو یہاں سے بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر تمہیں مردانگی ہوتی تو دو بدو مقابلہ کرتے، ایک دوسرے سے کشتی لڑتے، تنہا تنہا لڑتے ہیں. لیکن کسی نہتے کو اس طرح سے قابو میں کر کے مار لینا، وہ تو کتے بھی کرتے ہیں. کتے پالیں کسی جگہ تو مقابلہ کرتے ہیں سارے جھنڈ کے جھنڈ مل کر کے. عزیزان گرامی، اب تک کی رپورٹیں یہی بتاتی ہیں کہ کسی تنہا کو انہوں نے قیدی بنا کر کے اور ظلماً اس کو مارا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تسلط اب بھی نہیں دیا. یہ بات بہت بڑی ہے، اللہ تسلط نہیں دیا. تم ڈرو مت، خوف نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہے، رب تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. اب آگے کی آیت یہ پڑھیں فما جعل اللہ لکم علیہم. ہاں اگر لوگ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اگر لوگ تمہارے سے دور ہو جائیں یعنی لڑنا نہ چاہیں تو تمہارے لیے بھی حکم یہ ہے کہ تم بھی ان سے نہ لڑو. وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور صلح کا پیغام ڈالیں تو اللہ تعالیٰ تمہیں اجازت نہیں دیتا کہ تم ہر ایک کے ساتھ لڑو. جب صلح کی بات آ جائے تو پھر لڑائی کرنا جائز نہیں. اب ان آیتوں میں سے بعض چیزوں کو ٹکڑا نکال کر کے کچھ لوگ پیش کرتے ہیں. آج میں آیت پڑھ رہا ہوں جس آیت کو آج پورے ہندوستان میں پھیلایا جا رہا ہے، اور کچھ کٹرواد لوگ قرآن کی ان آیتوں کے بارے میں اعلان یہ کر رہے ہیں کہ ان کو قرآن سے نکالا جائے. یہ قرآن میں آتنکواد کے اور بھڑکاؤ باتیں سکھانے والی، وہ کیا ہیں سنیے پہلے آپ. اللہ فرماتا ہے جو لوگ ایسے تمہارے دشمن ہیں، یہ سلطنت کی بات چل رہی ہے، صرف یہاں کی نہیں، سلطنت اسلامیہ جہاں پر موجود ہے اس سلطنت کے جو دشمن ہوں گے، اللہ فرماتا ہے اگر وہ لوگ امن و امان کے ساتھ رہنا چاہیں، تمہارے ساتھ مقابلہ نہ کرنا چاہیں تو تم صلح کرو ان کے ساتھ. قرآن کہتا ہے ان کے اوپر تلوار نہ اٹھانا، ان سے لڑنا نہیں اگر انہوں نے صلح کی بات کی ہے. لیکن ساتھ میں رب تعالیٰ یہ فرماتا ہے اگر کوئی تم سے صلح نہ کرنا چاہے، توجہ، فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، اگر وہ تم سے دور نہیں ہٹنا چاہتے، ہمیشہ تن کے کھڑے،
وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور صلح کی گردن نہ ڈالے، یعنی صلح نہیں چاہتے ہو. دو چیزیں، وَيَكُفُّ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھ مقابلہ کرنے سے نہیں روکتے ہیں، جب موقع ملے بم مارتے ہیں، جب موقع ملے تیر چلاتے ہیں. ان لوگوں کے متعلق اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ، تو پھر ایسے لوگوں کو جہاں پاؤ پکڑو اور انہیں مارو. لیکن کٹنگ کتنی کی؟ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ، اتنا ہی، اتنی کٹنگ کر کے پیش کرتے ہیں. دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کافروں کو جہاں پاؤ مار ڈالو. ارے اگر یہی حکم پر ہم عمل کیے ہوتے تو 700 سال ہم یہاں ہندوستان میں حکومت کر چکے. اس حکم پر اگر تم جیسا کہہ رہے ہو عمل کر لیے ہوتے تو کوئی چوڑا بھی باقی نہیں رہتا نا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے، قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ جہاں کسی کافر کو پاؤ اور قتل کر دو، ہرگز نہیں. جو سلطنت اسلامیہ کے اگینسٹ آیا اور جو صلح نہیں کرنا چاہتا ہے اور اینی ٹائم تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے کھڑا رہتا ہے، یہ تین چیزیں جس کے اندر ہیں اس کے لیے قرآن کا حکم ہے کہ تم اسے پاؤ گے تو مارو. میرے عزیزو، یہ کون سا نیا حکم تمہیں لگ رہا ہے؟ میں پوچھتا ہوں بارڈر پر کھڑے ہوئے ہمارے فوجیوں سے، بارڈر پر کھڑے ہوئے فوجیوں سے، سامنے دشمن ہے تمہارے، وہ صلح نہیں چاہتا ہے اور بندوق تانے ہوئے کھڑا ہے کہ تم اگر ابھی نظر آؤ گے تو اڑا دے گا، مار ڈالے گا. ایسے دشمن کے بارے میں ہماری حکومت کیا آرڈر دے گی؟ کیا آرڈر دے گی؟ نہیں امن کی بات کرو اس کے ساتھ. نہیں، ہماری حکومت یہ آرڈر دے گی کہ اگر اس کو پالو تو اس کو تم پہلے اڑاؤ، کیونکہ اگر تم نہیں مارو گے تو وہ تمہیں مار دے گا. یہی حکم ہے. اب میرے عزیزوں، ان کٹر بعد لوگوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے قرآن کی آیتیں اس طرح سے کٹنگ کر کے نہ پیش کرو، پورا آگے پیچھے کا بھی پیش کرو. ہاں، یہ کافروں کی عادتیں ہیں، اس طرح کی کٹنگ کر کے پیش کرتے ہیں. فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ، ان کو پکڑو اور قتل کر دو. ایسا نہیں ہے. اور اسی سے لگے میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ ہماری تقریروں کو بھی کٹنگ کر کے مت پیش کرو، جو ہے آگے پیچھے کی پوری بات پیش کرو. چھوٹی سی بات پیش کر دینا اور پھر لوگوں کو گمراہ کرنا، یہ بھی ایک خیانت ہے میرے سے، خیانت ہے. کسی ویڈیو کو بھی پیش کرنا ہے تو پوری پیش کرو، میوٹ کر کے کٹنگ کر کے مت پیش کرو. اس لیے کہ سامنے والے کے ذہن میں آپ پوری بات ڈالو امانت کے ساتھ. اس طرح کی حرکتوں سے جو ہے بہت سارے لوگوں کے ذہن خراب ہوتے ہیں اور وہ بدگمان ہوتے ہیں. ان بدگمانیوں کا گناہ تمہارے اوپر ہے. مثال کے طور پر قرآن میں ایک بات آئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. پوری آیت میں نے پڑھ دی، ترجمہ کرتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، یہیں تک کا ترجمہ کرتا ہوں. اے ایمان والو نماز کے قریب مت جانا. اے ایمان والو نماز کے قریب مت جانا. معاذ اللہ، یہاں تک اگر روک کر کے کسی نے اتنا ہی کٹ کر دیا آیت، آپ کہیں سے بھی ترجمہ کرا لیں. ہاں، اور پروفیشنل جو ٹرانسلیٹر ہے اس سے بھی ترجمہ کرا لو. جو ٹرانسلیٹ کر کے دے گا اس سے ٹرانسلیشن کرا کے بھی دیکھ لو، یہی ترجمہ آئے گا، اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ. اب اتنا پیش کر کے کوئی ہنگامہ مچا دے گا، قرآن کی آیت آ گئی ہے، قرآن کی آیت آ گئی، نماز کے قریب نہیں جانا. وہ 2 نمبر پیر کو اگر مل جائے تو وہ تو بہت بڑی بات ہے اس کے لیے. ہاں، جعلی پیروں کو اگر یہ بات مل گئی تو ان کے لیے تو وارے نیارے ہو گئے، ویسی نماز سے بھاگنا چاہتے ہیں. تصور کی نماز والوں کو اتنی آیت کا اگر مل جائے. میرے عزیز، ہے کیا یہ حقیقت؟ آگے کا ٹکڑا کیوں نہیں پڑھ رہے؟ وَأَنْتُمْ سُكَارَى، ساتھ میں ہے یہ، اے ایمان والو نماز کے قریب مت جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو. یہ ہے، جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جانا. اب وہ نشے کی حالت کو ہٹا دیے اور تم خالی جتنے مطلب کی بات ہے اتنا پیش کر دیا، اے ایمان والو نماز سے قریب مت جاؤ. معاذ اللہ رب العالمین، ایسی کٹنگ جائز نہیں ہے، اچھی کٹنگ کرنی چاہیے. بہرحال اب یہاں پر
हिंदुस्तान में भी अभी जो मामला चल रहे हैं, हिंदू स्वामी पंडित वो कुछ अपने मानने वालों को भी इस तरह की बातें बताते हैं, तो मेरा उनको एक मैसेज है कि वो कुरान को पूरी तरह से पढ़े, और जिसको दावत दे रहे हैं उसको भी कहें कि पूरा आगे पीछे का पढ़ लें, आगे पीछे का पढ़ लें। इस तरह की बात अगर कोई ना समझ करके भी कह दे, जैसे कि पिछले जमाने में एक बादशाह था, उसने एक आलिम को बुलाया और कहा कुरान कहता है कि जहां कहीं काफिरों को पाओ कत्ल कर दो, क्या ये बात सही है? तो वो छोटे मौलवी साहब थे, उन्होंने कहा हाँ सही है, जहां पाएंगे हम कत्ल कर देंगे। तो बादशाह ने कहा आज तो मेरा तसल्लुत है आज। कहा हाँ अगर हमारा आ जाए तो हम कत्ल करेंगे सबको। वो मौलवी साहब ने इसी बात कही तो बादशाह ने कहा उठाओ तलवार और मारो उसको, ये जहां जहां मिले मुसलमान कत्ल करो। उसने ऑर्डर दे दिया कि मौलवी साहब की एक खता, एक गलती थी। उन्होंने कहा अगर हमारी हुकूमत आ गई तो हम मारेंगे, ऐसा हुक्म नहीं है मेरे अजीजों। तो जब उन्होंने ऐसा जवाब दिया तो बादशाह मुसलमानों का कत्ल शुरू कर दिया। तकरीबन 8 या 10 हजार लोग कत्ल हो गए। तो जो जिम्मेदार बड़े थे उलमा, उन्होंने पूछा कि हो क्या रहा है, बादशाह को क्या पागलपन सवार हो गया, क्यों ऐसा, अच्छा तो था। कहा नहीं, उसने एक मौलवी साहब से मसला पूछा कि कुरान कहता है जहां काफिरों को पाओ कत्ल कर दो, क्या ये सही है? तो मौलवी साहब ने कहा हाँ सही है, जहां हम पाएंगे कत्ल करेंगे। बादशाह ने उनसे पूछा फिर अभी क्यों नहीं करते? कहा अभी हमारी हुकूमत नहीं, जब आएगी तब करेंगे। तो इसी बात पर बादशाह बरहम होकर के सारे लोगों को पहले ही से कत्ल कर रहा है। तब वो एक आलिम रब्बानी, बड़े आलिम दीन थे, वो आए बादशाह के पास। कहा मैं आपसे बात करना चाहता हूं। कहा क्या बात है? जिस बारे में आपने उस मौलवी साहब से पूछा और इतने कत्ल किया, आपको क्या समझ में आई? कहा कि तुम्हारा कुरान कह रहा है कि जहां हम जैसों को पाओ कत्ल कर दो, मैं मुसलमान नहीं हूं। तो उस आलिम दीन ने कहा ना, उनकी खता है, उनकी भूल है, वो कुरान को नहीं समझे और बयान कर दिया। यही कटिंग वालों का हाल होता है, वैसे ही बयान कर दिया। तो बादशाह ने पूछा तो फिर है क्या असल ये? कहा बादशाह आपकी ये सल्तनत है, आपकी ये रियाया है, आपका ये मुल्क है, मुझे ये बताओ जंग की हालत आ गई, दुश्मन आपके ऊपर आ गए, इधर के मुल्क वाला, सामने के मुल्क वाला, इधर के मुल्क वाला दुश्मनी पर आ गए और जंग की हालत आ गई, और आपके फौजियों पर उन लोगों ने, दुश्मनों ने तलवारें उठा ली, सब तलवारें उठा चुके हैं, हर तरह से दुश्मन। ऐ बादशाह सलामत, उस दिन आप क्या ऑर्डर दोगे अपने फौजियों को? जब आपकी रियाया के खिलाफ सारे दुश्मन तलवार उठा लें, उस दिन ऐ बादशाह आप क्या ऑर्डर देंगे अपने सिपाहियों को? बादशाह कहता है मैं तो ऑर्डर दूंगा कि जहां दुश्मन तलवार उठाए नजर आए मार डालो। तो कहा यही तो इस्लाम भी कह रहा है, कुरान यही कह रहा है कि जब तुमसे कोई सुलह ना करना चाहे और तलवार उठा ले और मारने पर आ जाए, तब कुरान कहता है कि सल्तनत इस्लामिया की हिफाजत के लिए तुम उसे दूर कर सकते हो, दफा कर सकते हो। यही इतने ही टॉपिक को आज भड़काऊ बना करके, आतंकवाद से तशबीह दे करके, मुआज़ल्लाह कुरान पर क्या क्या इल्जामात इन काफिरों ने रख दिए। मेरे अजीजों, पूरा कुरान पढ़ डालो, आतंकवाद, दहशतगर्द, टेररिज्म, ये सब अल्फाज तो इनके बनाए हुए हैं। कुरान में एक लफ्ज भी कहीं जुल्म का तुम्हें इस तरह का नहीं मिलेगा। यानी जुल्म का लफ्ज नहीं कह, जुल्म करने की इजाजत हरगिज नहीं। कुरान तो कहता है अल्लाह तबारक व तआला जालिमों से बेखबर नहीं, जिसने भी जुल्म किया अल्लाह उसका हिसाब लेगा। तुम तो जुल्म की बात तो छोड़ो, एविडेंस होंगे, साबित किए जाएंगे, फला फला चीजें होंगी। कुरान तो कहता है फमन यअमल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरा। कुरान का तो ये फलसफा है कि तुम में से अगर किसी ने राई के दाने के बराबर भी अगर बुराई किया है, अल्लाह वो भी तुम्हें दिखाएगा, और राई के दाने के बराबर भी अगर नेकी की है तो उसकी जजा भी देगा। यहां ये अदल है मेरे अजीजों। अब इस आयत पर जितने लोग भौंकते हैं उन सब के लिए मेरा ये पैगाम है, पढ़ो आगे और पीछे की, सिर्फ कटिंग पर मत जाओ।
ہاں اس طرح کی اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں جو آیات جہاد ہیں، اس کو آج اس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے جیسے کہ اسلام صرف لڑنے کے لیے آیا ہے، صرف لڑانے کے لیے آیا ہے، صرف مرنے کے لیے آیا، مارنے کے لیے آیا۔ میرے عزیزو، اسلام کا لفظ ہی بتاتا ہے کہ یہ سلامتی سے بنا ہے، سلامتی سے بنا ہے۔ اسلام سلامتی سے بنا ہے، پیس کا نام اسلام ہے، امن سے رہنے کا نام اسلام ہے، شانتی سے رہنے کا نام اسلام ہے۔ لیکن اس شانتی کو جو بھنگ کرے، جو فسادات قائم کرے، جو رائٹس کرے، اس کی کلائی کو مضبوطی سے پکڑنے کا نام بھی اسلام ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ ہم امن کی بات ضرور کریں گے، لیکن امن میں جو خرابی ڈالے گا اس کا دامن پکڑیں گے، یہ بھی اسلام ہے۔ مدینہ طیبہ میں امن و امان تھا، لیکن یزید نے فساد مچانے کی کوشش کی تو امام حسین نے کیا کیا؟ باہر نکلے اور اس کی کلائی کو پکڑنے کی آپ نے پوری امت کو دعوت دیا، پوری امت کو پیغام دیا کہ جو ظالم ظلم کرے امت میں، پھر اس کے ساتھ ہم دو بدو ہوں گے، مقابلہ کریں گے۔ یہ آیات بینات تھیں اور ان کی بعض کے مفاہیم تھے، بعض کی تفسیر تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ایک بات یہ بھی فرماتا ہے کہ جو تم سے صلح کر لیں اور امن چاہیں تو پھر ان کے ساتھ لڑائی نہ کرو، ان کے ساتھ مقابلہ نہ کرو۔ مثال کے طور پر آپ بھی یہاں ہندوستان میں رہتے ہیں، امن سے رہنے کا حکم اسلام نے دیا ہے۔ بہت سارے ہندو ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ دوستی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ تجارت کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ہمارے پڑوسی ہوتے ہیں، گھروں میں آنا جانا ہے لوگوں کے۔ کرسچن ہیں، بہت سارے دوسرے مذاہب کے لوگ بھی۔ میرے عزیزو، اسلام اس طرح نہیں ہے، بلکہ جو تمہارے ہاں جانی دشمن ہو اس سے تو تمہیں بچائے گا نا اسلام۔ باقی جو تمہارا جانی دشمن نہیں ہے، جو تمہارے ساتھ امن چاہتا ہے، قرآن کہتا ہے فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، اللہ ایسوں پر مارنے کے لیے تمہیں ذرا برابر بھی راستہ نہیں دیتا جو امن کے ساتھ رہنا چاہیں۔ حتیٰ کہ میں آپ کو بتا دوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث اگر آپ سنیں حیرت ہوگی آپ کو، شاید سنا ہوگا آپ نے۔ کوئی اگر ہندو، کوئی کرسچن، کوئی یہودی یا کسی بھی ریلیجن کا ماننے والا اسلامی کنٹری میں آیا، اسلامی ملک میں آیا اور شرن لے کر کے رہنا چاہتا ہے، یہی ہے نا شرن، ہاں NRC اور CAA لانے والے بھی سنیں اس چیز کو۔ اگر کوئی دوسرے مذہب والا اسلامک ملک میں آیا، اس کو کہتے ہیں ذمی، امن لے کر کے رہنا چاہتا ہے، امن لے کر کے وہ ٹیکس ادا کرتا ہے اسلام میں، وہاں کے ملک کا ٹیکس بھرتا ہے۔ آپ سنو اس کے متعلق حدیث کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے ذمی کافر پر کوئی ہاتھ نہ اٹھائے، اگرچہ وہ کافر ہے لیکن تمہارے ملک میں رہ رہا ہے، امن کے ساتھ رہ رہا ہے۔ تو فرمایا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، ذمی کے ساتھ اگر کسی نے ظلم کیا تو گویا کہ اس نے میرے ساتھ ظلم کیا۔ اتنی بڑی بات، اتنی بڑی بات کہ دھوکہ دینا، اس لیے کہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین اور اسلام کی اس مقدس ملک میں امن سے رہ رہا ہے، اس لیے کہ وہ حضور کو امن والا دیکھ کر کے رہ رہا ہے۔ تم نے اگر اس کے ساتھ دھوکہ دڑی کی تو گویا کہ تم نے پورے اسلام کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ ہمیں منع کیا گیا ہے کافروں کے ساتھ، چاہے وہ ہندو ہو، کرسچن ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی وہ امن کے ساتھ اگر رہتا ہے تم اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کر سکتے، اس کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ یہ تمام احکام جہاد جو بھی ہیں وہ آج ہمارے اوپر اس طرح تھوپ کر کے دنیا بتا رہی ہے کہ جیسے یہ صرف لڑنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم صرف لڑنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم امن قائم کرنے کے لیے آئے، اسلام امن کی دعوت دینے کے لیے آیا ہے، لیکن جہاں فسادات ہوں گے وہاں سے فسادات کو ہم دور بھی کریں گے۔ اب اس کی مثال ایسی ہے، کسی ڈاکٹر کو آپ یہ کہیں گے یہ ہمیشہ چھری مارتا ہے، ہاں یہ ڈاکٹر جو ہے نا ہمیشہ چاقو مارتا ہے، یہ چاقو باز ڈاکٹر ہے، نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ حالانکہ وہ چاقو مارتا ہے جب آپریشن کرتا ہے، جب پھوڑی ہو جائے تو اس کا جو بھی بلیڈ ہو، جو بھی لیزر ہو، اس سے نکالتا ہے، پھوڑی کو نکالتا ہے کہ نہیں نکالتا؟ لیکن اس کے اس کام کی وجہ سے اسے قاتل نہیں بولیں گے آپ، اس کو چاقو باز نہیں بولیں گے۔
میاں وہ تو تمہارے جسم کی اصلاح چاہتا ہے، ڈاکٹر تمہارے جسم کی اصلاح چاہتا ہے. اگر پھوڑی پھنسی اور خرابی آ گئی تو چاقو سے نکالتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ظالم ہے، بلکہ وہ بھی تمہارے امن کے لیے کر رہا ہے. اگر وہ چھوڑ دے گا تو زہر پھیل جائے گا. میرے عزیز، اسلام اسی طرح سے اس وقت جب پھوڑیاں جگہ جگہ آ جائیں تو جہاد کا حکم دیتا ہے کہ پھوڑیاں کاٹو. جہاں جہاں بھی اس طرح کے دشمنان رسول پیدا ہوں تو اسلام جہاد کا حکم دیتا ہے کہ جب خرابی آئے تب کی بات ہے، اور امن سے رہنے کے وقت جہاد ہے ہی نہیں. بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں لا تتمنوا لقاء عدوکم، کبھی دشمن سے لڑنے کی تمنا مت کرنا کہ ہمیشہ جنگ ہو جائے. ابھی جنگ ہوگی تو ابھی میں نکلتا ہوں. روز رات کو کوئی چاقو تیز کر رہا ہو، ارے کل اٹھوں گا ماروں گا، کل اٹھوں. یہ اسلام نہیں ہے. اسلام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ تمنا بھی مت کرنا لڑائی کی. ہاں اگر کوئی تمہارے اوپر جان پہ آ جائے اور اسلام پر آ جائے، بانی اسلام پہ آ جائے اور سلطنت اسلامیہ ہو، تب پھر جہاد کا حکم دیا جاتا ہے. ایسے نہیں، اس کے شرائط ہیں، بہت سارے شرائط. اپنے جسم پر بم باندھ کر کے اگر پاکستان کے کچھ لشکر طیبہ والے، جیش محمد والے اڑا دیتے ہوں اور اس کو جہاد کہتے ہوں تو یہ جہاد ہے ہی نہیں. جہاد کو یہ ناپاک کرنے کی سازش ہے. جہاد اس کو کہتے ہیں. ارے ناحق بچوں کو اڑا دیا، عورتوں کو اڑا دیا، جہاد ایسا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جہاد میں صحابہ کو بھیجتے بھی تھے تو یہ وصیت کرتے تھے کہ جس قوم میں تم جا رہے ہو وہاں کے درختوں کے پتے تک نہ اکھاڑنا، بچوں کو نہ چھونا، عورتوں کے ساتھ مقابلہ نہ کرنا، بوڑھوں کو نہ پکڑنا، جو تمہارے اوپر تلوار اٹھائے اسی کے ساتھ لڑائی کرنا. یہ جہاد کے احکام تھے. یہ نہیں کہ جس جگہ اتر گئے اور بم سے پورا خراب کر دیا. جو امریکہ بھی کر رہا ہے، یورپ بھی کر رہا ہے، سارے لوگ کر رہے ہیں. یہی اصل حقیقی آتنکواد ہے. وہی ٹیررزم کو پھیلا رہے ہیں. اللہ رب العزت ان کی دہشت گردی سے ہمیں بچائے. اب خلاصہ میری تفسیر کا یہی ہے کہ 2 آیتوں میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان کو تمہارے اوپر تسلط نہیں دیتا، دشمنوں کو تمہارے اوپر تسلط نہیں دیتا اس وقت تک جب تک کہ تمہارے ہی اندر کا کوئی آدمی ان کا ساتھ نہ دیتے. یعنی مسلمان ہی مسلمان کو پکڑانے کی کوشش کرتا ہے. قرآن کی روح کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو تمہارے اوپر قبضہ اور اختیار نہیں دیا. دوسری چیز یہ ہے کہ جب وہ امن اور صلح کی بات کرے تو تمہیں لڑائی کرنے کا آرڈر، حکم نہیں دیا گیا. ہاں جہاں حکم آیا ہے فخذوہم وقتلوہم، وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو تمہارے اوپر تلوار اٹھا لے، جو تمہارے دین پر اور تمہارے سلطنت اسلامیہ پر جو تلوار اٹھا لے، اسی کے لیے حکم آیا ہے. اتنی ہی باتیں ہیں. اب اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا ہو. مجال گئے جو نظر بھی ملا سکے، دربار مصطفیٰ میں، دربار مصطفیٰ میں ٹھکانہ رضا کا ہے.